ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ امام بخاری رحمہ اللہ المتوفہ 256 ہجری محمد بن اسماعیل نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الادب کے تحت ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرا چھوٹا بھائی عبید اللہ ہے، گھر میں موجود ہے، اس نے ایک بلبل پال رکھی تھی، ابو نے اسے خرید کی دی تھی، وہ کبھی اس کو اڑاتا کبھی اس کو بٹھاتا، اس کے ساتھ اس نے دل بہلانے کے لیے اپنے ساتھ ہلا رکھا تھا۔ ایک دن یوں ہوا وہ بلبل فوت ہو گئی، حضور پاک کی حدیث صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، وہ بلبل فوت ہو گئی، میرا بھائی پریشان رہنے لگا، امام الانبیاء کی مجلس تک یہ بات کی خبر پہنچی، حضور پاک مسجد نبوی سے چلے، حضرت انس کے گھر آئے، بچے کو دیکھا، اس سے بات کرتے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا؟ یہ حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفہ 852 ہجری فتح الباری میں بخاری کی شرح میں یہاں لکھتے ہیں اخذ منہ 60 مسئلۃ، 60 مسئلے اس ایک حدیث سے حل ہو جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی فضیل اعمال والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، صحیح بخاری کی شرح الکنز المتواری میں لکھتے ہیں اخذ منہ 100 مسئلۃ، 100 مسائل اس احادیث سے نکلتے ہیں۔ آپ نے مکمل تفصیل دیکھنی ہو تو ان کتابوں کو دیکھو، میں چند ایک مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کون کون سے مسئلے نکلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1، رسول اللہ آئے ہیں، بات کی ہے بچے سے، بچہ وہ ہے انہ لم یحتلم، جو بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، حضور نے اس کا نام عبید اللہ نہیں لیا بلکہ اس کی کنیت بتائی ہے۔ کنیت کہتے ہیں ابو کے نام سے پکارو، ابن کے نام سے پکارو، اخت کے نام سے پکارو، اخ کے نام سے پکارو، بھائی سے، بہن سے یا بیٹے سے یا والد کے نام سے پکارو، اسے کنیت کہتے ہیں۔ جیسے بیٹا محمد تو یہ ابو محمد، بیٹی فاطمہ تو یہ ابو فاطمہ، اسے کنیت کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی یا بیٹا ہوگا ظاہری بات ہے وہ بالغ ہوگا، وہ شادی شدہ ہوگا، تب تو اولاد کا باپ ہوگا، عام طور پہ قانون یہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول آئے ہیں، نابالغ سے بات کرتے ہوئے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، اے ابو عمیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا ہوا؟ حضور نے ابو عمیر کیوں کہا؟ وہ ابو تو نہیں ہے، اس کا عمیر بیٹا تو نہیں ہے، وہ تو نابالغ ہے، غیر متزوج ہے، شادی نہیں ہوئی، ابھی تو بچہ ہے، حضور نے اس کی کنیت کیوں رکھی؟ ابن حجر کہتے ہیں پہلا مسئلہ نکلتا ہے اگر نابالغ کی کنیت بڑا آدمی رکھنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ فرمایا ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہو، اسے پتا چلے میرے جاننے والوں میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کو کوئی دکھ پہنچا، پریشانی پہنچی، تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، آلام کا شکار ہوا، وہ بندہ اس کے پاس بھی بات کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ کہتے ایک مسئلہ اور نکلا کہ جو بڑا آدمی ہے وہ چھوٹے آدمی کی زبان میں لو لیول پہ اتر کے بات کر سکتا ہے، اس لیے حضور نے یہ نہیں دیکھا میں تو بڑا یہ تو بچہ، میں تو بڑا یہ تو چھوٹا، میں تو بڑا یہ تو کم، یہ تو ابھی نابالغ، نہیں، بچے کو بچے کی زبان میں بہلانے سہلانے کے لیے حضور نے اس سے بات کی ہے۔ فرماتے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ بڑا چھوٹے سے یوں لیول پہ اتر کے
بات کر سکتا ہے. کہتے ہیں ایک مسئلہ اور نکلا. وہ کیا ہے کہ لوگ تعزیت کرتے ہیں بندے کے فوت ہونے پہ. فرمایا صرف انسان کے فوت ہونے پہ تعزیت نہیں ہوتی. اگر کسی کا کوئی جانور, کسی کا کوئی محبوب پرندہ, کسی کی کوئی قیمتی چیز اگر اس سے کھو جائے, تعزیت اس کی بھی جائز ہے. فرماتے ایک مسئلہ اور نکلا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ حضور نے بات کی ہے اور اس کے گھر آ کر کی ہے تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ میری بےزتی ہوگی, میں اپنے سے چھوٹے پر بات کیسے کروں. نہیں, تمہیں بھی پیغمبر کے اسوے پر عمل کر کے یوں بات کرنی پڑے گی. ایک مسئلہ اور نکلا. وہ یہ ہے کہ اگر والد گھر میں بچے کو پیسے دے, تو کھیلنے کی چیزیں لے, تو بچے کو یوں پیسے دینا والد کے جائز ہیں. ایک مسئلہ مزید نکلا کہ اگر باپ بیٹے کو کوئی کھیلنے کی چیزیں لے کر دے تو وہ ایسی لے کر دے جو شریعت کے مخالف نہ ہو. ایک مسئلہ اور نکلا کہ پرندوں کو پکڑ کے گھر میں پال کے رکھو, ان کے کھانے پینے کا, ان کے آرام کا خیال رکھو, تو یوں کرنا جائز ہے. ایک مسئلہ مزید نکلتا ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ کہتے وہ مسئلہ یہ ہے مکہ المکرمہ جگہ اور ہے, مدینہ طیبہ جگہ اور ہے. مکہ مکرمہ وہ ہے جس کے ہاں شکار منع ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, وہاں کا شکار منع, تو میں نے ان اوقات میں شکار نہیں کرنا. لیکن مدینہ طیبہ حرم ضرور ہے, اس کے احکام مکے والے نہیں ہیں. مکے کے پرندے کو پکڑ کے یوں اسے محبوس رکھنا جائز نہیں ہے. مدینے کے پرندے کو پکڑ کے محبوس رکھنا ناجائز ہوتا, حضور منع کرتے. کہتے ایک مسئلہ اور نکلا. وہ یہ نکلا کہ اگر گھروں میں پرندے آپ پالو اور گھر میں رکھو, لہو لعب سے بچنے کے لیے بچوں کے ساتھ یوں رکھو, تو یہ کرنا جائز ہے. ایک حدیث ہے, مسئلے کئی نکلتے ہیں, یہ وہ نکالے گا جس کی حدیث پر محنت لگی ہے. ایرے خیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے. یہ کو ادھر پھتو ڈتو گامے دا مسئلہ نہیں, یہ ماہر کا مسئلہ ہے, ایکسپرٹ کا مسئلہ ہے, اسپیشلسٹ کا مسئلہ ہے. جس نے پیغمبر کی حدیث پہ زندگیاں گوائی ہیں وہ بتائے گا. تبھی تو کہتے ہیں لوگوں سیکھنے والوں سے سیکھا کرو. تبھی تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جانتے نہیں ہو تو موت تمہیں نہیں پڑے گی. لوگوں جاننے والوں سے پوچھ لو. تبھی تو حضور فرماتے ہیں, سنن نبی داؤد میں موجود ہے, سید عمر بن خطاب سے مروی ہے رضی اللہ عنہ, انما شفاء العی السوال. فرمایا جو بندہ بیمار ہے اس کی شفا دوا میں ہے, اور جو بیمار سوال کا ہے اس کی شفا پوچھنے میں ہے.